میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات میں شروع سے حاکم حکمران ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ للہ الامر، صرف اللہ کی حکومت ہے۔ للہ کو پہلے ذکر کیا ہے، الامر کو بعد میں۔ اس میں یہ پیغام ہے انتہا۔ تو للہ الامر، صرف اللہ کا راج ہے۔ یہ اللہ کب شروع ہوا تھا؟ من قبل، ابتدا کوئی نہیں، ابتدا مخلوق کی ہوتی ہے، وہ خالق ہے۔ کہیں ختم ہوگا کہ من بعد، کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ وہ جیسے اپنی ذات میں اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور بڑا خوبصورت انداز میں اللہ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے قرآن میں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں صرف ختم پڑھنے کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، یا میت پر پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، نہ راہبری کے لیے رکھا ہے، نہ روشنی لینے کے لیے رکھا ہے، نہ اس کو اپنے لیے ہم نے کوئی رول ماڈل بنایا ہے کہ یہ قرآن آخری قانون ہے، اللہ کا بے خطا کلام ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ خانوال والو، نہ پڑھو اللہ کی تسبیح، نہ کرو اللہ کو یاد، ہر شے اس کائنات میں اللہ کو یاد کر رہی ہے، لیکن لفظ بڑا عجیب ہے، سبح۔ سبح، سبح کا ایک مطلب تیرنا ہوتا ہے، سبح کا ایک مطلب تیرنا ہے، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، سورہ مزمل۔ میرے محبوب، آپ رات کو میرے پاس آیا کریں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ رات کی بات کہ آپ میرے پاس نا رات کو آیا کریں، کہ رات کو کوئی نہیں ہوتا، میں اور آپ ہوتے ہیں۔ دن میں یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو لمبا تیرنا ہے۔ یہ سبح کو تیرنے کے معنی میں قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ تو سبح میں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں، تیرنے والا رک نہیں سکتا، چلنے والا تو رک سکتا ہے۔ راستے میں رکے نماز پڑھی، راستے میں رکے چائے پی، راستے میں رکے واش روم گئے، راستے میں رکے آرام کیا۔ لیکن جو تیرنے والا ہے، وہ جب پانی میں اترتا ہے تو اگلے کنارہ آنے تک وہ نہیں رک سکتا، اسے تیرنا ہے، اسے تیرنا ہے۔ تو میرے اللہ نے سبح میں ایک تو یہ کہ کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، اور اس میں یہ ایک پیغام دیا ہے کہ وہ رکتے نہیں، کیونکہ تیرنے والا رک نہیں سکتا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ طارق جمیل اسے یاد کرے یا نہ کرے، پولیس والے یاد کرے یا نہ کریں، کل کائنات کا چپا چپا، ذرہ ذرہ اللہ کو اس طرح یاد کر رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے نہیں رکتا، نہیں رکتا۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ کیا کرتا ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا نظام چلاتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اپنی ذات میں کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حکومت تیرے اللہ کی ہے شروع سے آخر، اور اس کا کوئی شروع نہیں، کوئی آخر نہیں۔ میرے پاس اور آپ کے پاس الفاظ یہی ہیں لمبا وقت بتانے کے لیے۔ پھر اللہ اپنی ذات کے بارے میں بتا رہا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور میں تمہارا رب بھی کیسا ہوں؟ میری بھی کوئی ابتدا نہیں، الاول، میری بھی کوئی انتہا نہیں، الآخر، میری بلندیوں کے اوپر کوئی بلند نہیں، اور میری پوشیدگیوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس آیت کو میرے نبی نے یوں تفسیر کی، یا اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر،
تو وہ آخر ہے جس کا کوئی اینڈ کوئی نہیں. لیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء. تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء. اور تو ایسا پوشیدہ ہے کہ کوئی چھپنا چاہے تو اب وہ کہتے ہیں ٹیبل کے نیچے سے پیسے پکڑو، ٹیبل کے نیچے سے پیسے پکڑو. ٹیبل کے نیچے سے کوئی کیمرہ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. رات کو اٹھ کے ملاوٹ کر رہا ہے. ابھی ایک مجھے بتا رہا تھا ساتھی میں صبح کو کہ یہاں جو دودھ والے دودھ میں چیزیں کیسے ملاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی. ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ رہا ہے. لا تأخذہ سنہ ولا نوم. اونگ اور نیند، اور ایک اونگ سے پہلے کیفیت ہوتی ہے. اونگ ایک دم نہیں، پہلے آدمی کے اندر سستی آتی ہے، پھر اونگ آتی ہے، پھر نیند آتی ہے. تو اللہ نے سورہ یہ آیت الکرسی میں عجیب بات فرمائی ہے کہ تیرا رب وہ جو اونگ کی ابتدائی سٹیج ہے نا اس سے بھی پاک ہے، اور جو انتہائی سٹیج نیند ہے اس سے بھی پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اونگ سے بھی پاک ہے. اونگ سے پہلی سٹیج جو ہلکا سا یوں یوں ہوتا ہے اس سے بھی پاک ہے، اور پھر وہ نیند سے بھی پاک ہے. لہذا اس کی نظر سے کیسے چھپو گے؟ انت الباطن فلیس دونک شیء. وہ ایسا چھپ کے دیکھتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. ایک جملے سے پتہ چلے گا جو اللہ کہتا ہے فیرا. کیسا دیکھتا ہے؟ فیرا دیکھتا کہ دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. میرے بندے، کالی رات ایک اندھیرا، پھر کالا پہاڑ دوسرا اندھیرا. میں بھی افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں، بڑے کالے پہاڑ دیکھے ہیں. کالی رات ایک اندھیرا، پھر کالے پہاڑ دوسرا اندھیرا، پھر کالا پتھر چوتھا اندھیرا، پھر اس پر چلنے والی چیونٹی کالے رنگ کی، یہ پانچواں اندھیرا. ٹھیک ہو گیا؟ اب میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ پولیس والوں، وکیل صاحبان، مولوی صاحب، تیرا رب ان 4-5 اندھیروں میں چیونٹی کے دیکھنے کا دعویٰ نہیں کر رہا. چیونٹی کی حقیر ٹانگوں سے کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر، کالی رات میں جو نشان پڑ رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو جب تم غلط سائن کرو گے وہ نہیں دیکھے گا. تمہارے ایک سائن سے لوگ پھٹے پہ چڑھ جاتے ہیں، تمہارے ایک سائن سے عمر قید ہو جاتی ہے، ایک غلط FIR کٹنے سے کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. تو جو چیونٹی کی اس حقیر حرکت کو دیکھ رہا ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا. ساری کائنات انت الباطن فلیس دونک شیء. ایسا ہے کہ تجھ سے چھپ نہیں سکتے. تو میرے بھائیو، یہ ہم نے مجلس، یہ محفل اس لیے قائم کی کہ تھوڑا سا ہم اللہ رسول کا تذکرہ کریں. میں نے آپ کو قانون کے آپ کو نہیں پتا ظلم حرام ہے، آپ کو نہیں پتا رشوت حرام ہے، ان وکیلوں کو نہیں پتا جھوٹا کیس لینا حرام ہے، اور ان کو نہیں پتا جھوٹی گواہی حرام ہے. تو میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ کر سکتا ہوں یہ باتیں کر کے؟ وہ جن روشنیوں سے دل منور ہوتا ہے وہ روشنیاں مدھم پڑ چکی ہیں. چونکہ آدمی ان آنکھوں سے چیزیں دیکھتا ہے اور دل کی آنکھوں سے اخلاقی اقدار دیکھتا ہے. ان آنکھوں سے فائل دیکھتا ہے اور اس کی تحریر پڑھتا ہے، اور دل کی آنکھوں سے سچ اور جھوٹ کو پرکھتا ہے. ان آنکھوں سے دنیا کے راستے طے کرتا ہے، دل کی آنکھوں سے اللہ کی طرف کا راستہ طے کرتا ہے. ان آنکھوں سے گھر پہنچتا ہے اور دل کی آنکھوں سے جنت تک پہنچتا ہے. ان آنکھوں سے دنیا کے نفع نقصان دیکھتا ہے اور دل کی آنکھوں سے وہ آخرت کے نفع اور نقصان دیکھتا ہے. ان آنکھوں سے وہ انسانوں سے پیار کرتا ہے اور دل کی آنکھوں سے وہ اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے. وہ اس کو تھوڑا سا ایمان کی انگیٹھی میں تھوڑی سی
دو چار لکڑی ڈال دیں، دو چار انگارے ڈال دیں، ورنہ میں نے آپ کو قانون کیا بتانا یا آپ کو کیا بتانا کہ جھوٹ حرام ہے، جھوٹی گواہی حرام ہے، کس کو نہیں پتا؟ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں؟ الا اخبرکم باکبر الکبائر۔ آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے آپ نے کہا الاشراک باللہ، شرک یوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کا شکر ہے ہم میں کوئی مشرک نہیں، ہم شرک سے پاک ہیں۔ حقوق الوالدین، شرک کے ساتھ جوڑا، ماں باپ کی نافرمانی، حقوق، اور یہ واحد نافرمانی ہے جس کے لیے نافرمانی کا لفظ نہیں ہے، حقوق۔ نافرمانی کے لیے ہوتا ہے معصیت، من یعص اللہ ورسولہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے لیے عام لفظ استعمال کرتا ہے جو اللہ رسول کا نافرمان، ماں باپ کے لیے حقوق کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور حقوق کا مطلب نافرمانی نہیں ہے۔ یوں بیٹھے ہیں، حقوق کا مطلب سمجھانے لگوں آپ کو۔ اس کو حقوق کہتے ہیں، کسی چیز کو پرزے کر دینا، تباہ و برباد کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ یوں کہہ رہا ہے ماں باپ کی نافرمانی تمہیں ایسے پرزے کر دے گی، ایسے تباہ و برباد کر دے گی۔ ہاں اگر وہ نافرمانی کا کہیں پھر نہیں ماننی، ماں ہی کہے رشوت لے آ، وہ نہیں ماننی، لیکن شریعت کے اندر ماں باپ کو تنگ کرنا یہ نتیجہ ہے اس کا، تو پرزے ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا تو تم دیکھتے میں اس کی خدمت کیسی کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، فرض، سنت نہیں، نفل نہیں، فرض کا میں نماز شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، لبیک یا اماں، لبیک یا اماں، ماں جی حاضر، نماز بعد میں پڑھوں گا، ماں جی حاضر۔ یہ وہ ہستی ہیں ماں کی خدمت کی جو تمنا کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے جنت کی چابی پکڑائی، جن کو اللہ نے تاجدار ختم نبوت بنایا، جن کو اللہ نے سبب کائنات بنایا، جن کے وجود کی قسمیں اٹھائیں، لعمرک، میرے محبوب آپ کی جان کی قسم، جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، جن کی زلفوں کی قسم اٹھائی، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، جن کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، جن کی زبان سے نکلے بول کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن پر اترنے والی کتاب کی قسم اٹھائی، تورات زبور انجیل کی قسم نہیں اٹھائی، قاف والقرآن المجید، جن کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کا وکیل، یہ جو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں یہ دلیل پیش کرتے ہیں، قسمیں نہیں اٹھاتے، قسمیں گواہ اٹھاتا ہے۔ اگر وکیل بھی قسمیں اٹھانے لگ جائیں تو ان کے دلائل کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ اپنے نبی کا وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے، وکیل بن کے دلائل دیتا ہے اور گواہ بن کے قسمیں اٹھاتا ہے، دونوں کام اکٹھے ہی، ادھر گواہ الگ ہوتا ہے، وکیل الگ ہوتا ہے۔ تو وکیل قسمیں پہ نہیں آتا، دلائل پر آتا ہے، اور گواہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو میرا اللہ دونوں کام اکٹھے کر رہا ہے، والنجم اذا ہوا، گواہ بن رہا ہے، مجھے اس ستارے کی قسم، پورے ستاروں کو، نظام کائنات کی قسم، ان گھومنے والے ستاروں کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ پھر اب وکیل بن رہے ہیں، ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى۔ وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے، وکیل صفائی بھی بنتا ہے اور گواہ بھی بنتا ہے۔
یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، یہ تو سارے چھوٹے فضائل ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے آگے سے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا دیا. پیچھے گل کڑی رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ایک دفعہ دکھاؤ تو صحیح، تو اللہ نے ایک تجلی ڈالی تو 40 دن ہوش نہیں آیا، اور یہاں سارے پردے اٹھا کر آپ نے ایک دفعہ جبریل سے پوچھا تو نے اللہ کو دیکھا؟ کہ یا رسول اللہ دیکھنا، اگر میں وہ نور کے پردوں کے قریب بھی چلا جاؤں تو جل کے خاک ہو جاؤں گا. اور وہ سارے پردے اٹھا کر حبیب اللہ اور اللہ آمنے سامنے ہم کلام ہو رہے ہیں. آپ ان کا مقام تو دیکھو. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسی ہستی میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کی. من انفسکم، انفسکم، کہ حسن یوسف بھی جن کے سامنے غلام بن کے گر گیا، اور کائنات جن کے ذات کے سامنے سکڑ کے باندھی بن گئی. اور دیکھو نا، ایک میری پسند کا لیول ہے، ٹھیک ہے، ایک جہانزیب کی پسند کا لیول ہے، ایک صدر پاکستان کی پسند کا لیول ہے، ایک کسی اللہ کے عارف محبوب مقرب کی پسند کا لیول ہے. تو بڑھتا جائے گا نا. اللہ کی پسند کا لیول کوئی قائم کیا جا سکتا؟ تو جسے اللہ کہے آپ میرے حبیب ہیں، وہ کیا چیز ہوگی؟ جیسے اللہ اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے تو اپنی پسند میں بھی لامحدود ہے، تو جسے انہوں نے چنا وہ کیسے ہوگی؟ میری زبان کیا کہہ سکتے؟ من انفسکم، من انفسکم. ایسا ہے کوئی؟ ہے کائنات میں ایسا ہے کوئی کسی کو بنایا ایسے؟ ہاں، بنانے میں تو سب سے پہلے بنایا، ظہور سب سے آخر میں ہوا. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر. تو آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا. سبحان اللہ. ظہور ہوا 571 عیسوی 22 اپریل 12 ربیع الاول 1 جیٹھ 628 بکرمی، پیر کی صبح 4:20 پر. 4:20 پر میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ پیر کی صبح صادق میں تشریف لائے. جس سے صبح صادق کا مطلب ہے کہ ادھر دنیا کا سورج نکل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی نبوت کا سورج بھی نکل رہا تھا. یہ مناسبت ہے. ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا اور ادھر دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا. اور ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، ادھر دنیا کی بہار آ رہی تھی اور ادھر دین کی بہار آ رہی تھی. یوں اللہ نے اس کو جوڑ بیٹھایا. تو میں نے مکہ میں دیکھا کہ 22 اپریل کو صبح صادق کب ہوتی ہے؟ تو 4:20 پر تھی. تو میں کہہ دیتا ہوں 4:20 پر. مطلب یہ کوئی پیچھے سے لکھی ہوئی بات نہیں ہے. اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھی، گھنٹے نہیں تھے. یا میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ 22 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق ہوتی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایسی ہستی ہیں کہ کوئی ان جیسا ہے نہیں. پھر دوسرا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس آیت، اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، میں افریقہ گیا وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم. انفس کا مطلب بتا دیا کہ ایسا کوئی ہے، ایسا کوئی ہے، کوئی دکھاؤ، کوئی دکھاؤ، کوئی دکھاؤ. من انفسکم کا مطلب ہے ایسا خاندان کسی کا ہے، ایسا نسب کسی کا ہے، ایسا گھرانہ کسی کا ہے، ایسی عالی شان نسبت کسی کے پاس ہے. کوئی ہے جس کی پیڑھی آدم تک جاتی ہو. یہ واحد گھر ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آدم تک ایسا پاک کیا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا کبھی بھی، کبھی بھی. ایسا پاکیزہ نسب دیا. انفسکم، سب سے عالی نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاب
بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام من انفسکم. ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی ہے؟ دکھاؤ کوئی ہے؟ نہ ذات میں اس جیسا ہے یعنی شخصیت، اور نہ سلسلہ نسب میں کوئی اس جیسا ہے، نہ ایسا عالی خاندان ہے کوئی، نہ کوئی ایسی عالی ذات ہے کوئی کہ جن کے وجود کی میرا رب قسمیں اٹھائے. سارے نبیوں کی سرداری کا تاج سر پہ سجایا، اور پھر نام بھی کیا رکھا؟ محمد، احمد. اب کے نام تو خیر بہت ہیں، جتنی صفات ہیں اتنے نام ہیں، تو صفات لامحدود ہیں، لہذا نام بھی لامحدود ہیں. جو علماء جمع کر سکے، وہ میرے پاس ایک کتاب ہے، 1177 نام ہیں میرے نبی کے جو جمع کیے جا سکے. وہ اس سے بہت زیادہ ہیں، جمع اتنے ہوئے، یہ نہیں کہ اتنے ہی ہیں. انسانی علم یہاں تک پہنچا ہے، اس سے آگے پہنچ نہیں سکا ہے. لیکن ان میں سے جو میرے رب نے اپنے نبی کا نام رکھا، محمد و مبشر اور احمد. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. میں صرف ان دو ناموں کا تھوڑا سا اللہ رسول کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ انسانی اوقات سے باہر ہے، انسانی بساط سے باہر ہے. اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ رسول کی تعریف کرنے والوں میں حصہ پڑ جائے، اور کوئی تھوڑی ہماری ایمان کی شمع روشن ہو جائے. مسئلے مسائل آپ کو سارے پتہ. آپ میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے، کیوں چھوڑتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ صحیح تولنا کا حکم ہے، غلط تولنے کا حکم نہیں ہے، ڈنڈی مارنا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے. تو میں فتوے کی زبان نہیں بول رہا، میں اللہ رسول کے عشق کی زبان بولنا چاہتا ہوں کہ عشق آدمی کو بہت کچھ کروا دیتا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے. بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، عقل محو حیرت ہے تماشا لبے بام ابھی. عشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف خود اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. تم رشوت کہتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، جب اللہ رسول میں تھوڑی جی چنگاری لگ گئی نا، ہائے ہائے ہائے، تمہیں قربان ہونا محبوب نظر آئے گا. کربلاؤں کی تاریخ کے پیچھے فلسفہ نہیں ہے، عشق ہے. کربلاؤں کی تاریخ کے پیچھے قانون نہیں ہے. قانون تو کہتا جان بچانے کے لیے بیعت کر لو، جائز ہے، بعد میں مدینے جا کے توبہ کر لینا جائز ہے. قانون یہ بتاتا ہے، اور عشق بتاتا ہے نیزے پہ چڑھنا میری سرداری اور عزت. اللہ اگر یہ عشق کا ایک ہلکا سا شولہ بھی نہیں، کہ شولہ بھی بڑی شے ہوندی، ایویں چنگاری سے بھی میرے اندر آ گئی، وکیل کے اندر آ گئی، پولیس والے کے اندر آ گئی، ریڑھی والا. میرا تو ریڑھی والا بھی بددیانت ہے، میں پولیس کا کیا رونا رہوں، یا میں سیاستدانوں کا رونا کیا رہوں. تو ریڑھی والے بھی بددیانت، مزدور بددیانت. چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تھا، خیانت 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 خیانت. ہاں، جب ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے تو وہ دنیا مچھر کا پر نظر آتی ہے، دھوکے کا گھر نظر آتی ہے، مکڑی کا جالا نظر آتی ہے. آج کا تاجر کہتا ہے ملاوٹ نہیں کروں گا تو بچوں کو روٹی کیسے پوری ہوگی. افسر کہتا ہے رشوت نہیں لوں گا تو بچوں کی فیسیں کہاں سے دوں گا. فیساں دا سوال ہے نا، روٹی دا سوال ہے نا، سر کپن دا سوال تا نہیں نا.
یہ معصوم بچوں کے حسین کے سامنے سر کٹ رہے ہیں اور ایک بول پر سب کچھ بچ سکتا ہے، اس نے تو اپنی نسل کٹوا دی۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات۔ ایک دفعہ ان کے ایک نوکر نے پوچھا، حضرت آپ تو دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں، آپ کیوں روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے پھر رونا شروع کر دی، کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور وہ بھی مل گیا تھا، اور انہوں نے روتے روتے آنکھیں ختم کر دی تھی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے سارا گھر ذبح ہوتے دیکھا، میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا۔ ہاں، یہ واقعات صرف رسم و رواج نبھانے کے لیے نہیں، یہ واقعات ایک زندگی کا راستہ بتانے کے لیے ہیں۔ لیکن جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو ان کا دین رسم و رواج بن جاتا ہے، اس میں سے روح نکل جاتی ہے۔ پوری زندگی کا پیغام دینے والے صرف 10 دن یاد کیے جاتے ہیں، قیامت تک کی نسلوں کو ہدایت کی راہیں دکھانے والے صرف 12 دن یاد کیے جاتے ہیں، باقی سارا سال امت سوئی ہوئی ہے۔ میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، کون نہیں جانتا نماز فرض ہے، کون نہیں جانتا رشوت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، کون نہیں جانتا ماں باپ کی نافرمانی ظلم و ستم ہے، کون نہیں جانتا ظالم کی پکڑ شدید ہے، اتنی کافر کی پکڑ نہیں جتنی ظالم کی پکڑ ہے، اتنے شرابی کی پکڑ نہیں جتنی ظالم کی پکڑ ہے۔ آپ کا ایک سائن آپ کو بڑے بڑے شرابی زانیوں سے نیچے گرا دے گا، غلط سائن، اور ایک صحیح سائن اللہ کی قسم بڑے بڑے جنید بغدادیوں سے اوپر لے جائے گا۔ آپ لوگ تو جانتے نہیں آپ لوگ کیا ہو، یہ وکیل بیٹھے ہیں، یہ پولیس والے، میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت ہے۔ میرے نبی نے کہا تمہیں بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے، کہا شرک کرنا، ماں باپ کی عقوق سمجھ گئے، عقوق، میں نماز توڑ دوں گا ماں کے لیے، باپ تو دیکھا نہیں تھا، لہذا باپ کی تمنا شروع میں کی کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، پھر کہا اگر ماں ہوتی، اگر ماں ہوتی، چونکہ ان کو دیکھا تھا۔ تو پھر اتنے بڑے رسول اس تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ماں کی خدمت کرتا، جن کو جنت کی چابی پکڑا دی گئی ہے اور جن کی شفاعت پر ہی جنت کا دروازہ کھلے گا، کھل نہیں سکتا، نبی نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا قدم جب تک نہیں پڑے گا کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ کہہ رہے میری ماں ہوتی، وہ 2 جہان کے سردار ہو کر فرما رہے ہیں ماں ہوتی، اور 63 سال کی عمر میں حج کو گئے، اور جب ابوا کی وادی سے گزرے جہاں آپ کی والدہ کی قبر تھی، 6 سال کی عمر میں ماں فوت ہوئی، 63 سال، 57 سال 7 دن بعد بندے نو روون نہیں ہوندا، چاہے ماں مرے چاہے پیو مرے۔ کتنے لوگوں نے مجھے کہا جی ماں ماری میں نے روون ہی نہیں آیا، پیو مرے میں نے روون ہی نہیں آیا، اور میرے نبی 57 برس کے بعد جب وہاں سے گزرے اور 60-70 ہزار کا قافلہ ہے حاجیوں کا، تو آپ نے ایک دم اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا۔ میں گیا ہوں، میں نے اس جگہ کی زیارت کی اللہ کے فضل سے، میری زندگی کا یادگار ترین سفر ہے حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت۔ کولے پہاڑ ہیں، ایسے گتھم گتھا، مجھے پتا تھا چونکہ میں نے پڑھا تھا، تو میں ایک عرب دوست کا جیپ نہیں تھی، کوئی ٹرک نما جیپ تھی، وہ لے کر گیا تھا، تو وہاں جیپ بھی نہیں جا سکتی تھی، ٹرک نما جیپ تھی، میں نے کہا یار میں نے دے، میں اتنے پہنچنا ضرور، تو ایسے اندر 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 ایک رہبر کے ذریعے ویسے کوئی نہیں جا سکتا، اندر 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 70-80 فٹ اونچا پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایسے 10x10 کا پلین فرش ہے، جیسے اللہ نے پہلے سے یہ جگہ سنبھال کے رکھی تھی، یہاں میرے نبی کی ماں کو سلانا ہے۔ لیکن میں بہت رویا، ابھی رو رہا ہوں، حالانکہ یہ قصہ میں ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میں خانے والے میں نہیں بیٹھا ہوتا، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، میں وہاں 6 سال کے بچے کو تڑپتے دیکھتا ہوں، باپ دیکھا نہیں، بھائی بہن کوئی نہیں، چاچا چاچی خالہ خالو دادا دادی کوئی بھی نہیں، ایک کدی نوکروں میں تسلی دیتی، ایک نوکرانی ساتھ ہے ام ایمن، اور
بیچ جنگل میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو. وہ اچانک مجھے لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہو، لگتا ہے. وہ جاتے جاتے بس آخری 2 لفظ بولے، بیٹا کلو حی میت و کلو جدید بال، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے. وقد ولدت طہرا، میں نے ایک ایسا پاک بچہ چھوڑا ہے جو پورے عالم کو پاک کر دے. اور چشم فلک نے عجب نظارہ دیکھا، جب وہ پتھروں میں دبا کے نیچے اترے تو آپ پھر اوپر بھاگ گئے. ام ایمن کا ہاتھ چھڑا کے اوپر بھاگ گئے. آئے جو وہ پیچھے گئیں تو کیا دیکھا؟ ماں کی قبر کو چمٹ کے لیٹے ہوئے تھے. جب وہ قریب گئیں تو آپ کیا بات کر رہے تھے؟ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، آپ کہاں چلی گئی؟ آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، آپ کہاں چلی گئی؟ تو ام ایمن نے ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا اٹھو، یہ بھی ماں ہیں، انہوں نے دودھ پلایا. میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا. حلیمہ سعدیہ تو مشہور ہو گئی، 8 عورتوں نے، ان میں سے ایک ام ایمن. کہ ماں جی مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا. وہ کھینچ کے نیچے اتارا. چونکہ میں نے سارا وہ منظر دیکھا ہوا ہے تو مجھے ساری، جیسے وہ سکرین پہ پورا جب مووی چل رہی ہوتی ہے تو آدمی اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا، تو چونکہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے تو میں ایک دم وہاں چلا جاتا ہوں. وہ جو 6 سال بچہ چیختا ہوا نظر آتا ہے، ماں سے لپٹتا ہوا نظر آتا ہے، قبر کو چمٹا ہوا نظر آتا ہے، پھر اس کو ایک عورت گھسیٹ کے نیچے لے جا رہی، وہ جب مجھے نظر آتا ہے میری یہ حالت ہو جاتی. حالانکہ کسی واقعے کو 2 4 10 دفعہ بیان کرنے کے بعد وہ اٹھ جاتا ہے، اس کا تاثر اٹھ جاتا ہے، لیکن میرا ہر دفعہ یہی حال ہوتا. 57 سال کے بعد پہنچے، اونٹنے کو بٹھایا، اپریل کا مہینہ، احرام ہے، سر پہ کوئی ٹوپی پگڑی چادر کوئی نہیں، 2 چادریں، اور ماں کی قبر کے سنارے یوں بیٹھ گیا ایسے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے اور سر ہاتھوں میں دے دیا، اور پھر جو رونا شروع کیا زور زور سے، پھوٹ پھوٹ کے، جیسے معصوم بچے روتے، اور اتنا روئے کہ سارا وجود رونے لگا. اب واقع پہاڑ پگھل گئے، اور فرمایا کہ آج رات میں اپنی ماں کے پاس گزاروں گا. ادھر ہی آگے نہیں گئے، وہاں کوئی پلین جگہ نہیں ہے ٹھہرنے کی، لیکن آپ نے رات اپنی ماں کی قبر کے سرحانے گزاری. ایک میسج کنوے کیا. میرے نبی دیکھ رہے تھے ماؤں کے ساتھ کیا ہوگا، والدین کے ساتھ اولاد کیا کرے گی. تو میرے واسطے کی کہتے آج تائیں بیٹا باپ کو، تو آج تائیں میرے واسطے کیتا کی، تو آج تائیں میرے واسطے بنایا کی، یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہوتا. اگر میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی یہیں بندر خنزیر بن جاتے. اس کملی والے کو دعا دو جو دنیا سے جاتے ہوئے حسن حسین کا مسئلہ نہیں چھیڑا، تمہارا مسئلہ چھیڑا. جب جبریل نے کہا کہ جانے کا وقت ہے تو کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. پوچھنا تو یہ تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا جن کو میں دیکھ رہا ہوں خون میں نہاتا ہوا. اگر یہ مسئلہ میرے نبی نہ اٹھاتے تو ان اعمال پہ وہ ہوتا جو پہلے ہوا ہے. اب جی بھر کے روئے اور رات وہیں قیام کیا اور امت کو میسج کنوے کیا کہ میں اتنا بڑا رسول ہوں، میں اپنی ماں کا طلبگار، ماں کی گود کا محتاج. آپ نے فرمایا، میں کیا کہہ رہا تھا تمہیں، کبیرہ بڑے کبیرہ گناہ اور پھر میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں تو ٹیک لگا کے بیٹھے. شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، پھر ایک دم ایسے سیدھے ہوئے کہ الا، اب غور سے سننا، اب غور سے سننا، قول الزور، جھوٹ بولنا. الا، اب غور سے سننا، قول الزور، جھوٹ بولنا. الا، اب غور سے سننا، قول الزور، جھوٹ بولنا. الا، اب غور سے سننا، قول الزور، جھوٹ بولنا. اتنا دہرایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے جی میں آیا کہ اب آپ خاموش ہو جائیں، اب آپ خاموش ہو جائیں. تو جب پوری قوم جھوٹ میں ڈوب چکی ہو، میرے بھائیو،
روح نکل جائے تو ڈیڈ باڈی کو تو کوئی ڈی پی او نہیں کہتا نا، ڈیڈ باڈی کو تو کوئی مولانا نہیں کہتا، ڈیڈ باڈی تو پھر میت کہلاتی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے اور چاہے وہ مولانا ہے۔ ایسے جب دل سے ایمان نکل جاتا ہے تو پورا وجود ڈیڈ باڈی بن جاتا ہے۔ میں اسے کہہ رہا ہوں سچ بول، وہ سنتا ہی نہیں، میں اسے کہتا ہوں صحیح تول، انہوں سنیندہ ہی نہیں، تو اس کرنا کی؟ تم کوئی میت کو کہتا ہے صحیح تولو، صحیح فائل تیار کرو، صحیح ایف آئی آر کاٹنا، کسی بے گناہ کو نہ ڈالنا؟ کتنے ایسے جی میرے تے پریشر بڑا، جی میں نے پتا جی بے گناہ، پر میرے تے پریشر بڑا ہے۔ حسین سے بڑا پریشر ہے۔ پاک خاندان، ایک کسی نبی پر براہ راست درود پڑھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، یہ وہ ہستی ہے جس کی اولاد پہ بھی درود پڑھنے کا حکم تھا۔ تو وہ ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، ان پر کتنا بڑا توڑے تو یہ پریشر توڑا ٹرانسفر ہو، جس کوئی ایم پی توڑا ٹرانسفر کرا دے گا، کوئی ایم این اے تو انہوں کھوڑے لین لا دے گا، توڑے پھولتا نہیں لا سکتا۔ یہ میرے تے پریشر بڑا ہے، جی میں کی کرا، میرے تے پریشر بڑا ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایگ تھاں ویلی ہو گئی؟ یہاں اگر ایمان ہو وہ تو طوفانوں کا رخ پھیر دیتا ہے، پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، بچوں کو سولی پہ لٹکانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، عورت کمزور ذات، پھر نکرانی ہو اور کمزور اور باندھی، زر خرید، اور آگے کون ہے؟ فرعون۔ دنیا میں ایک آدمی ہے جس نے کہا میں خدا ہوں، آج تک ایک انسان، انا ربکم الاعلی، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں۔ آپ تو ایس ایچ او بیٹھے ہو، ڈی پی او بیٹھے ہو، ڈی ایس پی بیٹھے ہو، وکلاء بیٹھے ہو، تاجر بیٹھے ہو۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ تو موسیٰ کا کلمہ پڑھ گئی۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک چلتی ہوئی، ایک گود کی۔ اس نے ان کو کال کر لیا، دربار قائم ہو کے کڑاہ میں تیل ڈلوایا، بڑا کڑا، اس کے نیچے آگ جلوائی۔ جب وہ کھولنے لگا تو کہنے لگا اب دو چوائسز، مجھے رب مان، تجھے تیری بیٹیاں مبارک، زندگی مبارک۔ مجھے رب نہیں مانتی، موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے، تو پہلے تیرے سامنے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا، پھر تجھے اسی آگ میں تل کے رکھ دوں گا۔ یہاں اللہ کی قسم اس کے لیے جائز تھا، کہتے ہاں میں تینوں رب منیا، اور گھر جا کے 2 نفل پڑھ کے کہتے یا اللہ معافی دے، تو اللہ کہتا ہاں میں معاف کر دیتا ہے، جان بچانے واسطے کلمہ کفر پڑھ لو بعد توبہ، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جب یہاں عشق کی شمع جلتی ہے نا تو پھر لگانا بچانے سے زیادہ آسان ہو جاتا۔ اس کمزور عورت نوکرانی نہیں، باندی نے کہا فرعون یہ تو 2 ہیں، 100 ہوتی تو وہ بھی اللہ پہ قربان کر، یہ تو 2 ہیں، فخذ ما انت قاض، کر جو تو کرنا ہے۔ تو انہوں نے بچی کو کھینچا، اب بڑی بچی تو دیکھ رہی میں کہاں جا رہی، تو وہ چیخی چلائی، اور ماں کھڑی ہوئی ہے دیکھ رہی ہے کہ ایک بول پر یہ بچی اس کی گود میں آ سکتی ہے، اور وہ بچی دیکھ چکو، وہ تو تھوڑا سا سمجھدار ہے، وہ کہاں جا رہی، لیکن انہوں نے کہا بیٹھی اللہ پہ قربان ہو جا، اور یوں ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ مچھلی کی طرح تل کے، پھر چھوٹے بچی کو اس کی گود سے کھینچا، اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں میں کہاں جا رہی ہوں، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور جل کے راکھ ہو کے۔ لیکن جب دونوں دفعہ اتنا بڑا صدمہ ماں پہ گزرا اور وہ صبر کا پیکر کھڑی رہی، تو میرے رب کا نظام حرکت میں آیا، اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور پہلی بچی کی روح کو بھی نکلتے دیکھا اور دوسری بچی کی روح کو بھی نکلتے دیکھا، اور وہ دونوں بچیوں نے کہا ماں جی صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے اس کو کھینچا، وہ کہنے لگی فرعون ایک بات مانو گے میری؟ ان کا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو ماں بیٹی کی ہڈیاں پھینکنا نہیں،
کہیں دبا دینا، اکٹھی دبا دیں۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی، جلا دیا۔ یا اپنی تاریخ مٹا دو یا اپنی زندگی کی راہیں بدل